اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 4 اردو ترجمہ۔ تم خدا کی وفاداری کا درجہ ہرگز نہیں حاصل کر سکتے جب تک ان چیزوں میں سے خرچ نہ کرو جن کو تم محبوب رکھتے ہو، اور جو کوئی چیز بھی تم خرچ کرو گے تو اللہ اس سے باخبر ہے۔ کھانے کی ساری چیزیں بنی اسرائیل کے لیے حلال تھیں، مگر وہ جو بنی اسرائیل نے تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اپنے اوپر حرام ٹھہرا لی تھیں۔ کہہ دو تو لاؤ تورات اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ جو لوگ اس کے بعد بھی اللہ پر جھوٹ باندھیں وہی لوگ ظالم ہیں۔ کہہ دو اللہ نے سچ فرمایا تو ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو حنیف تھا اور مشرکین میں سے نہ تھا۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، عالم والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا مرکز۔ وہاں واضح نشانیاں ہیں، مسکن ابراہیم ہے، جو وہاں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اور جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں ان کے اوپر اللہ کے لیے اس گھر کا حج ہے۔ جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ عالم والوں سے بے پرواہ ہے۔ پوچھو اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کرتے ہو، درحال یہ کہ جو کچھ تم کر رہے ہو سب خدا کی نظر میں ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب، تم ایمان والوں کو اللہ کی راہ سے کیوں روک رہے ہو؟ تم اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو، حالانکہ تم گواہ بنائے گئے ہو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹا دیں گے، اور تمہارا کفر میں پڑنا کسی طرح جائز ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے اندر کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا تو وہی ہے جس کو صراط مستقیم کی ہدایت ملی۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر ہو، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور پراگندہ نہ ہو، اور اپنے اوپر اللہ کے اس فضل کو یاد کرو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم آگ کے ایک گڑھے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے تو اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی ہدایات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم راہ یاب ہو۔ اور چاہیے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہو جو نیکی کی دعوت دے، معروف کا حکم کرے اور منکر سے روکے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو پراگندہ ہوئے اور جنہوں نے اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح ہدایات آ چکی تھیں، اور وہی ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اپنے ایمان کے بعد کفر کیا ہے؟ تو اب چکھو عذاب اپنے کفر کی پاداش میں۔ رہے وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت کے سایہ میں ہوں گے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں حق کے ساتھ سنا رہے ہیں، اور اللہ عالم والوں پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے۔
اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث کیے گئے ہو، معروف کا حکم دیتے ہو، منکر سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں اور کچھ اکثر نافرمان ہیں۔ وہ تمہیں تھوڑی سی زبان درازی کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھائیں گے، پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی۔ اور جہاں کہیں بھی ہے ان پر ذلت تھوپ دی گئی ہے، پس اگر کچھ سہارا ہے تو اللہ اور لوگوں کے کسی عہد کے تحت، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں، اور ان پر پست ہمتی تھوپ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کا انکار اور نبیوں کا ناحق قتل کرتے رہے ہیں، کیونکہ یہ نافرمان اور حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ سب اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں ایک گروہ عہد پر قائم ہے، یہ رات کے وقتوں میں اللہ کی آیات کی تلاوت اور سجدہ کرتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، اور یہ لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں۔ اور جو نیکی بھی یہ کریں گے تو اس سے محروم نہیں کیے جائیں گے، اور اللہ خدا ترسوں سے باخبر ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے مال، ان کی اولاد خدا کے مقابل میں کچھ کام آنے والے نہیں، اور یہ لوگ دوزخی ہوں گے، وہ اسی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جو کچھ اس دنیا میں خرچ کرتے ہیں، اس کی تمثیل یوں ہے کہ کسی ایسی قوم کی کھیتی پر جس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو، پالے والی ہوا چل جائے اور وہ اس کو تباہ کر دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے رہے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے سے باہر والوں کو اپنا محرم راز نہ بناؤ، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے، یہ تمہارے لیے زحمتوں کے خواہاں ہیں۔ ان کی عداوت ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی سخت تر ہے۔ ہم نے تمہارے لیے اپنی تنبیہات واضح کر دی ہیں، اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ یہ تم ہی ہو کہ تم ان سے دوستی رکھتے ہو، وہ تو تم سے دوستی نہیں رکھتے، حالانکہ تم ساری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو تم پر غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کہہ دو تم اپنے غصے میں مر جاؤ، بے شک اللہ سینے کے بھید سے خوب واقف ہے۔ اگر تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو ان کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اور اگر تم کو کوئی گزند پہنچتا ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی چال تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گی، اور جو کچھ کر رہے ہیں بے شک اللہ اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اور یاد کرو جب کہ تم اپنے گھر سے نکلے مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں پر معمور کرنے کے لیے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جبکہ تم میں سے دو جماعتوں نے حوصلہ چھوڑ دینے کا ارادہ کیا، حالانکہ اللہ ان کا مددگار تھا، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ اہل ایمان بھروسہ کریں۔ اور اللہ نے تمہاری مدد بدر میں بھی کی جب تم نہایت کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ اس کے خوش شکر گزار رہ سکو۔
یاد کرو جب تم مسلمانوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب 3000 تازہ دم اتارے ہوئے فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے؟ ہاں، اگر تم ثابت قدم رہو گے اور بچتے رہو گے اور دشمن تمہارے اوپر آ دھمکے تو تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد گرمائے گا جو اپنے خاص نشان لگائے ہوئے ہوں گے، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور مدد نہیں آتی مگر خدائے غالب و حکیم ہی کے پاس سے، تاکہ اللہ کافروں کے ایک حصے کو کاٹ دے یا انہیں ذلیل کر دے کہ وہ خوار ہو کر لوٹیں۔ تمہیں اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں، ممکن ہے خدا ان کی توبہ قبول کرے یا انہیں عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہیں، اور اللہ ہی کے اختیار میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ جس کو چاہے گا بخشے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، سود نہ کھاؤ، دوگنا چوگنا بڑھتا ہوا، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کے لیے مسابقت کرو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے عرض کی طرح ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو کشادگی اور تنگی ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو ضبط کرنے والے اور خود لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ خوب کاروں کو دوست رکھتا ہے۔ یہ لوگ جب کسی کھلی برائی کا ارتکاب یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشے، اور یہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ یہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور ایسے باغ ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور کیا ہی خوب صلاح ہے کارگزاروں کے لیے۔ تم سے پہلے بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں، تو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ تنبیہ ہے لوگوں کے لیے، اور ہدایت و نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور پست ہمت نہ ہو اور غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو غالب رہو گے۔ اگر تمہیں کوئی چوٹ پہنچے تو اس سے پست ہمت نہ ہو، اگر دشمن کو بھی تو اسی طرح کی چوٹ پہنچی ہے، اور یہ ایام اسی طرح ہم لوگوں کے اندر الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں تاکہ اللہ تمہارا امتحان کرے اور ممیز کر دے ایمان والوں کو، اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنائے، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور تاکہ اللہ مومنوں کو چھانٹ کر الگ کر دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ تم جنت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو ممیز نہیں کیا جنہوں نے جہاد کیا، اور تاکہ ممیز کرے ثابت قدم رہنے والوں کو۔ اور تم موت کی تمنا کر رہے تھے اس سے ملنے سے پہلے، سو اب تم نے اس کو دیکھ لیا آنکھیں چار کر کے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وفات پا گئے یا قتل کر دیے گئے تو تم پیٹھ پیچھے پھر جاؤ گے؟
جو پیٹھ پیچھے پھر جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا اور اللہ شکر گزاروں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ اور کوئی جان مر نہیں سکتی مگر اللہ کے حکم سے ایک مقررہ نوشتہ کے مطابق، اور جو دنیا کا صلہ چاہتے ہیں ہم انہیں دنیا میں سے دیتے ہیں، اور جو اجر آخرت کے طالب ہیں ہم انہیں اس میں سے دیں گے، اور ہم شکر گزاروں کو بھرپور صلہ دیں گے۔ اور کتنے انبیاء گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی، تو وہ ان مصیبتوں کے سبب سے جو انہیں خدا کی راہ میں پہنچی نہ تو پست ہمت ہوئے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ دشمنوں کے آگے گھٹنے ٹیکے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور ان کی دعا تو ہمیشہ بس یہی رہی کہ اے رب ہمارے گناہوں اور ہمارے معاملے میں ہماری بے اعتدالیوں کو بخش دے، ہمارے قدم جمائے رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اللہ نے ان کو دنیا کا صلہ بھی عطا فرمایا اور آخرت کے اچھے اجر سے بھی نوازا، اور اللہ خوب کاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی بات مانو گے تو یہ تمہیں پیٹھ پیچھے لوٹا کے رہیں گے اور تم نامراد ہو کر رہ جاؤ گے۔ تمہارا مولا تو اللہ ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ ہم ان کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے ایسی چیزوں کو خدا کا شریک رکھا ہے جن کے حق میں خدا نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ نے تو تم سے جو وعدہ کیا وہ سچ کر دکھایا، جب تم ان کو اللہ کے حکم سے تیغ کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم خود ڈھیلے پڑ گئے اور حکم میں تم نے اختلاف کیا اور رسول کی نافرمانی کی، جبکہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی تھی جس کے تم تمنائی تھے۔ تم میں کچھ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کے، پھر خدا نے تمہارا رخ ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائش میں ڈالے، اور اس نے تم سے درگزر فرمایا، اور اللہ مسلمانوں پر فضل فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جبکہ تم منہ اٹھائے بھاگے جا رہے تھے اور کسی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے، اور خدا کا رسول تم کو تمہارے پیچھے سے پکار رہا تھا، تو خدا نے تم کو غم پر غم پہنچایا تاکہ تم دل شکستہ نہ ہوا کرو، اور نہ کسی پر نقصان پر اور نہ کسی مصیبت پر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ پھر خدا نے تم پر غم کے بعد اطمینان نازل فرمایا، یعنی نیند، جو آ کر تم میں سے ایک گروہ کو چھا لیتی ہے اور ایک گروہ کو اپنی جانوں کی پڑی رہی۔ یہ خدا کے بارے میں خلاف حقیقت زمانہ جاہلیت کے قسم کی بدگمانیوں میں مبتلا رہے۔ یہ کہتے رہے بھلا ہمیں ان معاملات میں کیا دخل؟ کہہ دو سارا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اپنے دلوں میں وہ کچھ چھپائے ہوئے ہیں جو تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ دل میں کہتے ہیں کہ اگر اس امر میں کچھ ہمارا بھی دخل ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے۔ کہہ دو اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، جب بھی جن کا قتل ہونا مقدر تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کے رہتے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تم میں امتیاز کرے، جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کو پرکھے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو صاف کرے، اور اللہ سینوں کے بھیدوں سے خوب واقف ہے۔ دونوں گروہوں کی مٹ بھیر کے دن جو لوگ تم میں سے پھر گئے، ان کو شیطان نے ان کی بعض کرتوتوں کے سبب سے پھسلا دیا، اور اللہ نے ان سے درگزر فرمایا، بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ اے ایمان والو،
ان لوگوں کی مانند نہ بن جانا جنہوں نے کفر کیا اور جو اپنے بھائیوں کی بابت جبکہ وہ سفر یا جہاد میں نکلتے ہیں اور ان کو موت آ جاتی ہے کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتی تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ یہ خیال ان کے اندر اس لیے پیدا ہوا کہ اللہ اس کو ان کے دلوں میں باعث حسرت بنا دے، اور اللہ ہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ خدا کی نگاہوں میں ہے۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہوگے یا مرو گے تو وہ مغفرت اور رحمت جو تمہیں اللہ کی طرف سے حاصل ہوگی اس سے کہیں بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں، اور تم مرو یا قتل ہو بہرحال اللہ ہی کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ تم ان کے لیے نرم خو ہو، اور اگر تم درست خو اور سخت دل ہوتے تو تمہارے پاس سے یہ منتشر ہو جاتے۔ سو ان سے درگزر کرو، ان کے لیے مغفرت چاہو اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہو۔ بس جب تم فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا، اگر وہ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ ہی کے اوپر چاہیے کہ بھروسہ کریں اہل ایمان۔ اور ایک نبی کی شان سے بعید ہے کہ وہ بدخواہی کرے، اور جو کوئی بدخواہی کرے گا تو قیامت کے دن وہ اپنی بدخواہی سمیت پیش ہوگا، پھر ہر جان کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اور ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ کیا وہ جو خدا کی خوشنودی کا طالب ہو اس کی مانند ہو جائے گا جو خدا کا غضب لے کر لوٹا، اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ خدا کے ہاں ان کے درجے الگ الگ ہوں گے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ان کو اس کی آیتیں سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو شریعت اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ بے شک یہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور کیا جب تمہیں ایک مصیبت پہنچتی جس کی دونی مصیبت تم نے پہنچائی تو تم نے کہا کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ کہہ دو یہ تمہارے اپنے ہی پاس سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دونوں جماعتوں کی مڈبیر کے دن تمہیں جو مصیبت پہنچی یہ اللہ کے حکم سے پہنچی، اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو ممیز کر دے اور ان منافقین کو بھی ممیز کر دے جن سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا دشمن کو دفع کرو۔ انہوں نے کہا اگر ہمیں اندازہ ہوتا کہ جنگ ہونی ہے تو ہم ضرور تمہارے ساتھ ہوتے۔ یہ لوگ اس دن ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ اس چیز کو خوب جانتا ہے جس کو یہ چھپاتے ہیں۔ یہ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو یوں قتل نہ ہوتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو خود اپنے آپ سے موت کو دفع کرو۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں ان کو مردہ خیال نہ کرو، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں روزی مل رہی ہے۔ فرحان و شاداں ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل میں سے ان کو دے رکھا ہے، اور ان لوگوں کے باب میں بشارت حاصل کر رہے ہیں جو ان کے اخلاف میں سے اب تک ان سے نہیں ملے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا
اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وہ بشارت حاصل کر رہے ہیں ان کی نعمت اور اس کے فضل کی، اور اس بات کی کہ اللہ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اہل ایمان کے اجر کو جنہوں نے چوٹ کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہی، ان میں سے جنہوں نے بھی خوبی کے ساتھ کام کیے اور راہ تقوی کی راہ پر چلے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ وہ ہیں جن کو لوگوں نے سنایا کہ دشمن نے تمہارے لیے بڑی طاقت اکٹھی کی ہے، تو اس سے ڈرو، تو اس چیز نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، اور وہ بولے کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے۔ سو یہ لوگ اللہ کی نعمت اور اس کے فضل کے ساتھ واپس آئے، ان کو ذرا گزند نہ پہنچا، یہ اللہ کی خوشنودی کے طالب ہوئے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ شیطان ہے جو اپنے رفیقوں کے ڈراوے دے رہا ہے، تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ اور یہ لوگ تمہارے لیے باعث غم نہ بنے جو کفر کی راہ میں سبقت کر رہے ہیں، یہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ بے شک جنہوں نے ایمان سے کفر کو بدلا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑیں گے، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، یہ گمان نہ کریں کہ یہ جو کچھ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تو یہ ان کے حق میں کوئی بہتر بات ہے۔ ہم تو بس اسی لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ گناہ میں کچھ اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اللہ یہ نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کو جس حال پر تم تھے اس پر خبیث کو طیب سے الگ کیے بغیر چھوڑے رکھے، اور نہ یہ کر سکتا تھا کہ وہ تمہارے سارے غیب سے باخبر کر دے، بلکہ اللہ اس کام کے لیے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کرتا ہے۔ تو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ اگر تم ایمان لائے اور تم نے تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو لوگ بخالت کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ ہی نے ان کو اپنے فضل میں سے بخشی ہے، یہ نہ خیال کریں کہ یہ ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے حق میں بہت برا ہے جس چیز میں وہ بخالت کریں گے۔ اس کا قیامت کے دن ان کو طوق پہنایا جائے گا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی وراثت ہے۔ اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کی بات سن رکھی ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی ہیں۔ ہم ان کی اس بات کو بھی رکھیں گے، اور ساتھ ہی ان کے ناحق انبیاء کو بھی، اور کہیں گے کہ اب چکھو عذاب آگ کا۔ یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کرتوت ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ذرا بھی ناانصافی کرنے والا نہیں۔ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت کر رکھی ہے کہ ہم اس وقت تک کسی رسول کی بات باور نہ کریں جب تک یہ وہ قربانی نہ پیش کرے جس کو کھانے کے لیے آگ اترے۔ ان سے کہو مجھ سے پہلے تمہارے پاس رسول کھلی کھلی نشانیاں اور وہ چیز بھی لے کر آئے جس کے لیے تم کہہ رہے ہو، تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا اگر تم سچے ہو؟ بس اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، تم سے پہلے بھی رسولوں کی تکذیب ہو چکی جو کھلی ہوئی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے، اور جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم اپنا پورا اجر تو بس قیامت ہی کے دن پاؤ گے۔ پس جو دوزخ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب رہا، اور یہ دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سودا ہے۔ تمہارے مال اور تمہاری جان میں تمہاری آزمائش ہونی ہے، اور تمہیں ان لوگوں کی طرف سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی
اور ان لوگوں کی طرف سے جنہوں نے شرک کیا بہت سی تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی، اور اگر تم ثابت قدم رہے اور تم نے تقوی کو ملحوظ رکھا تو بے شک چیز عظیمت کے احوال میں سے ہے، تو یہ چیز عظیمت کے احوال میں سے ہے۔ اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جن کو کتاب دی گئی کہ تم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو اچھی طرح ظاہر کرنا، اسے چھپانا مت، تو انہوں نے اس کو پس پشت ڈال دیا اور اس کے بدلے میں ایک حقیر قیمت لے لی۔ کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کو وہ لے رہے ہیں۔ جو لوگ اپنی ان کرتوتوں پر مگن ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے کاموں پر ان کو سراہا جائے جو انہوں نے کیے نہیں، ان کو عذاب سے بری نہ سمجھو، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہی ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی خلقت اور رات اور دن کی آمد و شد میں اہل عقل کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، ان کے لیے جو کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں پر خدا کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت پر غور کرتے ہیں۔ ان کی دعا یہ ہوتی ہے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ کارخانہ بے مقصد نہیں بنایا، تو اس بات سے پاک ہے کہ کوئی عبث کام کرے، سو تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب، جس کو تو نے دوزخ میں ڈالا، بے شک اس کو تو نے رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، ایمان کی دعوت دیتے کہ لوگوں اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دے، اور ہمیں موت اپنے وفادار بندوں کے ساتھ دے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں بخش اور وہ کچھ جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجیو، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ تو ان کے پروردگار نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ سو جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ہماری راہ میں ستائے گئے اور لڑے اور مارے گئے ہیں، ان سے ان کے گناہ دور کر دوں گا، اور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن میں نہریں جاری ہوں گی۔ یہ اللہ کے پاس سے ان کا بدلہ ہوگا، اور بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ ملک کے اندر کافروں کی یہ سرگرمیاں تمہیں کسی مغالطے میں نہ ڈالیں، یہ چند دن کی چاندنی ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ البتہ وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے ایسے باغ ہوں گے جن میں نہریں بہتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے پہلی میزبانی ہوگی، اور جو کچھ اللہ کے پاس اس کے وفادار بندوں کے لیے ہے وہ کہیں بہتر ہے۔ اور بے شک اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر اتاری گئی، اور اس پر بھی جو ان پر اتاری گئی، اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ اللہ کی آیتوں کا حقیر قیمت پر سودا نہیں کرتے۔ یہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، بے شک اللہ حساب چکانے والا ہے۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ثابت قدم رہو، مقابلے کے لیے تیار رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع خدائے رحمان و رحیم کے نام سے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا کیا، اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور ڈرو اس اللہ سے جس کے واسطے سے تم باہم دگر طالب مدد ہوتے ہو، اور ڈرو قطع رحم سے، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے، اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کرو، نہ اپنے برے مال کو
ان کے اچھے مال سے بدلو اور نہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ گڈمڈ کرو، اس کو ہڑپ کرو، نہ اس کو ہڑپ کرو، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تمہارے لیے جائز ہوں ان سے 2 3 4 تک نکاح کر لو، اور اگر ڈر ہو کہ ان کے درمیان عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر بس کرو، یا پھر جو کوئی لونڈی تمہارے ملک میں ہو، یہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو۔ اور ان عورتوں کو ان کے مہر دو مہر کی حیثیت سے، پس اگر وہ اس میں سے تمہارے لیے کچھ چھوڑ دیں اپنی خوشی سے تو تم اس کو کھاؤ، وہ تمہیں راس اور سازگار ہے۔ اور تم وہ مال جس کو خدا نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے نادان یتیموں کے حوالے نہ کرو، ہاں اس سے ان کو فراغت کے ساتھ کھلاؤ پہناؤ اور دستور کے موافق ان کی دلداری کرتے رہو، اور ان یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، تو اگر تم ان کے اندر سوجھ بوجھ پاؤ تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں اسراف اور جلد بازی کر کے ان کا مال ہڑپ نہ کرو۔ اور جو غنی ہو اس کو چاہیے کہ وہ پرہیز کرے، اور جو محتاج ہو تو وہ دستور کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائے۔ پھر جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، ویسے اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ والدین یا اقربا کے ترکہ میں سے مردوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے، اور والدین اور اقربا کے ترکے میں سے عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے، خواہ ترکہ کم ہو یا زیادہ، ایک مقرر حصہ۔ اور اگر تقسیم کے وقت قرابت مند یتیم اور مسکین موجود ہوں تو اس میں سے ان کو بھی کچھ حصہ دو، اور ان سے دستور کے مطابق بات کرو۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اپنے پیچھے اگر ناتواں بچے چھوڑتے تو ان کے معاملے میں بہت اندیشہ ناک ہوتے، پس انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور سیدھی بات زبان سے نکالیں۔ بے شک جو لوگ ظلم و ناانصافی سے یتیموں کے مال ہڑپ کر رہے ہیں وہ تو بس اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، اور وہ دوزخ کی بھڑکتی آگ میں پڑیں گے۔ اللہ تمہاری اولاد کے باب میں تمہیں ہدایت دیتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ ہیں تو ان کے لیے ترکے کا 2/3 ہے، اور اگر اکیلی ہے تو اس کے لیے آدھا ہے، اور میت کے ماں باپ کے لیے ان میں سے ہر ایک کے لیے اس کا 6واں حصہ ہے جو مورث نے چھوڑا، اگر میت کے اولاد ہوں، اور اگر اس کی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث ماں باپ ہی ہوں تو اس کی ماں کا حصہ 1/3، اور اگر اس کے بھائی بہنیں ہوں تو اس کی ماں کے لیے 6واں حصہ ہے۔ یہ حصہ اس وصیت کی تعمیل یا ادائے قرض کے بعد ہے جو وہ کر جاتا ہے۔ تم اپنے باپوں اور بیٹوں کے متعلق یہ نہیں جان سکتے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ نافع کون ہوگا، یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا فریضہ ہے، بے شک اللہ ہی حکمت والا ہے۔ اور تمہارے لیے اس ترکہ کا نصف ہے جو تمہاری بیویاں چھوڑیں اگر ان کے اولاد نہیں ہے، اور اگر ان کے اولاد ہے تو ان کے ترکے میں سے تمہارے لیے 1/4 ہے، بعد اس وصیت کی تعمیل اور ادائے قرض کے جو وہ کر جائیں، اور ان کے لیے 1/4 ہے تمہارے ترکے کا اگر تمہارے اولاد نہیں ہے، اور اگر تمہارے اولاد ہے تو ان کے لیے 8واں حصہ ہے تمہارے ترکے کا اس وصیت کی تعمیل اور ادائے قرض کے بعد جو تم کر جاؤ۔ اور اگر کسی مرد یا عورت کی وراثت اس حال میں تقسیم ہو کہ نہ اس کے اصول میں کوئی ہو نہ فروع میں، اور ایک بھائی یا ایک بہن ہو تو ان میں سے ہر ایک کے لیے 6واں حصہ ہے، اور اگر وہ اس سے زیادہ ہوں تو وہ 1/3 میں شریک ہوں گے۔ اس وصیت کی تعمیل کے بعد
جو کی گئی یا ادائے قرض کے بعد بغیر کسی کو ضرر پہنچائے۔ یہ اللہ کی طرف سے وصیت ہے اور اللہ علم والا اور بردبار ہے۔ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، اور جو کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں گے اللہ ان کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن میں نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اس کے مقرر کردہ حدود سے تجاوز کریں گے ان کو ایسی آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں تو ان پر اپنے اندر سے 4 گواہ طلب کرو، پس اگر وہ گواہی دے دیں تو ان کو گھروں کے اندر محبوس کر دو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کرے یا اللہ ان کے لیے کوئی راہ نکالے۔ اور جو دونوں تم میں سے اس بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کو ایذا پہنچاؤ، پس اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ توبہ کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری تو انہی کے لیے ہے جو جہالت سے مغلوب ہو کر برائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، وہی ہیں جن کی توبہ اللہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے جو برابر برائی کرتے رہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت سر پر آن کھڑی ہوئی تو بولا اب میں نے توبہ کر لی، اور نہ ان لوگوں کی توبہ ہے جو کفر ہی پر مر جاتے ہیں، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ تم عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور نہ یہ بات جائز ہے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لینے کے لیے ان کو تنگ کرو، مگر اس صورت میں کہ وہ کسی کھلی ہوئی بدکاری کی مرتکب ہوئی ہوں، اور ان کے ساتھ معقول طریقہ کا برتاؤ کرو، اور اگر ان کو ناپسند کرتے ہو تو بعید نہیں کہ ایک چیز کو تم ناپسند کرو اور اللہ تمہارے لیے اس میں بڑی بہتری پیدا کر دے۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنا چاہو اور تم نے ایک کو ڈھیروں مال دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلی ہوئی حق تلفی کر کے اس کو لوگے؟ اور کس طرح اس کو لوگے جبکہ تم ایک دوسرے کے آگے بے حجاب ہو چکے ہو اور انہوں نے تم سے مضبوط عہد لے رکھا ہے، اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں ان سے نکاح نہ کرو مگر جو کچھ ہو چکا، بے شک یہ کھلی بے حیائی اور نفرت کی بات ہے اور نہایت برا طریقہ ہے۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، تمہاری رضائی بہنیں، تمہاری ساسیں اور تمہاری ربیبائیں جو تمہاری گودوں میں پلیں اور تمہاری مدخولہ بیویوں سے ہوں، اور اگر وہ تمہاری مدخولہ نہ رہی ہوں تو کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو بیک وقت جمع کرو، مگر جو کچھ گزر چکا بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔